انڈیا کے ساتھ پارٹیشن کے ٹائم پہ بھی وی ورنٹ فرینڈز. 2003 میں ثبوت تو نہیں ہے ہمارے پاس. پرویز مشرف وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کا ایشو حل کرنے کے بہت قریب آ گئے تھے. SCO میں جے شنکر پاکستان میں آئے, تو اس سے کیا ہمارے حالات انڈیا کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں؟ انڈیا کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ایونٹ ہو جیسے سارک وغیرہ ایونٹ ہو یا SCO, ہم نے پاکستان کو لیجیٹیمیسی پرووائڈ نہیں کرنی, اس لیے انڈیا نے ہر ایونٹ کا بوائکاٹ کیا. انڈیا کسی حد تک شریف گورنمنٹ ہے, اس کو لیجیٹیمیسی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے. جو ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس ہیں ان کے جو گلوبل پاورز کا ریلیشن شپ ہے وہ ہماری انٹرنل پالیٹکس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی جو سیاست کا دروازہ ہے وہ واشنگٹن سے ہو کے جاتا ہے. ایکسٹرنل جو ہمارے ریلیشن ہیں کیا یہ سب بھی امپیکٹ ہوتے ہیں؟ رشیا چلے گئے تھے خان صاحب, تو اس ٹائم پوری دنیا اینالسٹ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس چیز کا غصہ ہے امریکہ کو, اور امریکہ نے سارا رجیم چینج کروایا. تو اس میں میڈیا کا رول کس حد تک ہوتا ہے؟ اندرا گاندھی نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ ہمیں پاکستان پر ایٹم بم چلانے کی ضرورت نہیں, ہم میڈیا وارفیئر کے ذریعے جیت چکی ہے. جنرل پبلک اس کا ہماری جو گلوبل الائنسز ہے پولیٹیکل ایلیٹس کی وجہ سے, اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے شہزادے ہیں, ان کی US کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یار پرسنلی مجھے کوئی خیال نہیں ہے فلسطین کا. آج ہمارے ساتھ ہیں جہاد ظفر. ان کی ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک بہت اسٹرانگ پریزنس ہے اور یہ گلوبل جیو پالیٹکس پہ ایک گہری نظر رکھتے ہیں. پاکستان کے پولیٹیکل ایلیٹس کون ہیں اور ان کی گلوبل پاورز کے ساتھ کیا ریلیشن شپس ہیں؟ ان ریلیشن شپس کا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل یا ٹریڈیشنل میڈیا کا جیو پالیٹکس میں کیا رول ہے؟ نواز شریف کے نریندرا مودی کے ساتھ اتنے پرسنل تعلقات کی وجہ کیا ہے؟ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو انت تک ضرور دیکھیں. اگر آپ بھی جیو پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ جہاد فار کمنگ. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کے پولیٹیکل ایلیٹس کے, وہ گلوبل پاورز کے ساتھ ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے دیکھا ہے چینج ہوئے ہیں, تو وہ کیسے سوئچ کیسے ہوئے؟ اس میں بڑی ڈفرینٹ وجوہات تھیں. اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو 60s میں جنرل ایوب کے بہت اچھے تعلقات تھے US کے ساتھ. پاکستان پورے کا پورا US کی طرف ٹلٹ تھا, اور اگر ایوب کی پرسنل ہم اس کی بات کریں, ان کی پرسنل بلانگنگ کی یا ان کی جو ایسوسیشن تھی وہ ویسٹ کی طرف تھی. انہوں نے World War II میں بھی حصہ لیا تھا ایز اے برٹش سولجر اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو اس کے بعد انہوں نے جس طرح وہ مارشل لاء لگایا پاکستان میں, اور جتنے ایونٹس ہوئے اور جتنا انہوں نے US کے انٹرسٹ کو سرو کیا پاکستان میں, ڈائریکٹلی نہیں لیکن اس میں کچھ پاکستان کے بھی انہوں نے پاکستان کا بھی انٹرسٹ سامنے رکھا. بہت سی ٹیکنالوجی ہم نے لی US سے, تو وہ تو ہم نے کلیئرلی دیکھا تھا کہ ہم US کے ساتھ تھے. پھر کچھ ہمارے چپکلش ہوئی US کے ساتھ 1971 کی وار میں, ہمیں اس طرح سے مدد نہیں مل سکی. تو وہ ایک میجر ٹرننگ پوائنٹ تھا 71 کا, جب بے آف بنگال میں پاکستانی نیوی ڈھونڈتی رہی US نیوی کو کہ وہ کب آئے گی, ان کا 5th ڈسٹرائر وہ نہیں آ سکا. تو اس کے بعد وہ ایک میجر ایونٹ تھا, اور اس کے بعد پھر بھٹو کی حکومت آئی. بھٹو نے بھی سوویت یونین کی طرف تھوڑی انکلینیشن دکھائی. بھٹو کے بعد پھر ایک بار پھر وہ US انٹر ہوا اس ریجن میں سوویت یونین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ہم نے ایک بار پھر ان کا ساتھ دیا بھرپور. اس کے بعد بہت زیادہ کنفیوژن رہی ہے 90s میں. پھر آئی تھنک جب یہ اس نئی صدی کے ساتھ کئی نئے واقعات ہوئے, جیسے 9/11 ہوا. 9/11 کے بعد US نے ہمارے ساتھ اس طرح اتنا اچھا سلوک نہیں کیا, آلدو ہم پارٹنرز تھے ان کے وار آن ٹیرر میں. لیکن پرویز مشرف نے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ چائنا سے بنا کے رکھنی ہے. پہلی دفعہ جو گوادر کی اوپننگ ہوئی تھی وہ ان کے دور میں ہوئی تھی, مشرف کے دور میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا زرداری نے, نواز شریف نے, عمران خان نے, ان سب نے چائنا کی ایسٹ کی بات کی. تو ایک تو 1971 کا میجر ایونٹ تھا جب آپ کی جو ریاست نے سوچنا شروع کیا کہ اب ہم US پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہ سکتے, اور ایک 9/11 کے بعد ایک کلیئر تھنکنگ ہمیں نظر آئی. ایک بڑی تاریخی پکچر اگر آپ یہاں پہ لگا سکیں, 2016 میں رشین سولجرز جب پاکستان آئے, پاکستان آرمی کے ساتھ ان کی جوائنٹ ایکسرسائزز کئی سالوں بعد ہوئی تھیں. یعنی کہ وہ ایک موقع تھا جس میں اعلان کیا تھا پاکستان اور رشیا نے کہ کولڈ وار کی ہماری جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں, اب ہم قریب آ رہے ہیں. اور اسی سال CPEC بھی شروع ہوا تھا. تو یہ 2 میجر ایونٹس تھے جس میں ہم نے US کے ساتھ ساتھ ایشیا کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی دیکھنا شروع کیا. اچھا, یہ تو ہمارے US کے ساتھ ریلیشن شپس ہو گئے. کیا آپ بتا سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم لوگوں کی جب پارٹیشن کے ٹائم پہ بھی وی ورنٹ فرینڈز, ہم لوگوں کی پارٹیشن کے ٹائم سے ہی نہیں بنتی تھی, تو اس میں سوئچ 20 میں ہم نے دیکھا آیا,
اس کے بعد پھر دوبارہ سوئچ ہو گیا. تو یہ کن ایونٹس کے بعد سوئچ ہوا؟ یہ میجر تو ایونٹ وہی 1971 کا ہی تھا جس میں پاکستان نے اپنی ساری پالیسیز کو ریوزٹ کیا تھا. جیسے میں نے بات کی کہ پہلے یو ایس ہمارا ٹریڈیشنل ایلائی تھا, ہم سیٹو اور سینٹو کا پارٹ تھے, یعنی کہ جو ایشیا کی نیٹو تھی پاکستان اس کا پارٹ تھا, اتنا اسٹرانگ ملٹری الائنس تھا. تو 71 میں وہ سارا ختم ہوا, اور اسی کے ساتھ ہمارے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو بھی ریوزٹ کیا گیا, کیونکہ اس سے پہلے ہمارے تعلقات تھی تو سرد موری, لیکن بائی لیٹرل ریلیشنز ختم نہیں ہوئے تھے. پاکستان اور انڈیا کے بات چیت چلتی رہتی تھی. اس میں اندرا گاندھی اور باقی لوگوں سے بھی تعلقات, نہرو وہ وزٹ کیا کرتے تھے, اور بڑی جو چیزیں ہیں جیسے انڈس واٹر ٹریٹی, پانی کے ایشوز پہ ہم نے ان سے سارا طے کر لیے ہوئے تھے معاملات. لیکن 71 میں جب یہ بنگلہ دیش جب بنا, انڈیا نے پورا اس کو سپورٹ کیا, اس مہم کو, ایسٹ پاکستان والی کیمپین کو, تو اس میں پاکستان نے اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کیا بڑے سیریس طریقے سے, اور تب ایک نہ ختم ہونے والی ہاسٹیلٹی شروع ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, جس کا ہم نے 10 سال بعد, صرف 10 سال بعد یہ دیکھا آؤٹ کم کہ سیاچن کی ایک نئی وار شروع ہوئی. سیاچن کے بعد کارگل کی شروع ہوئی. وہ پھر LOC پہ جو معاملات تھے وہ ہمیشہ کے لیے وہ گرم ہو گئے, اور ان میں سیاچن میں بھارت نے قبضہ کر لیا. وہ ایک نئے سرے کا مسٹرسٹ پیدا ہوا, اور پھر کارگل میں پاکستان نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی, اور یہ مسئلے چلتے رہے. پھر فائنلی 2003 میں پرویز مشرف نے ایک بڑی کوشش کی تھی کہ ہمارے تعلقات دوبارہ نارملائز ہو جائیں انڈیا سے. مشرف نے, وہ خود کہتے ہیں, لیکن آبویسلی ثبوت تو نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کا ایشو حل کرنے کے بہت قریب آ گئے تھے, لیکن LOC پر انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا. اس سے پہلے سیاچن پہ گولیاں چلتی رہتی تھیں, کارگل پہ, وہ سارا معاملہ انہوں نے ختم کیا. حالانکہ انہوں نے ایک قسم کا وہ نواز شریف صاحب کو پورا تو بریف نہیں کیا تھا 99 میں کارگل کی وار پہ, لیکن وہ پھر وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ میں نے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات کیے سب سے زیادہ میں نے کنکریٹ ایفرٹس میری تھیں کہ انڈیا کے ساتھ ہماری ایک قسم کی دوستی ہو گئی تھی, فنکار آ رہے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 2008 تک تو معاملات صحیح چلے, یعنی صدی کے آغاز میں جب سارے یہ کارگل کے بعد معاملات خراب ہوئے انڈیا سے, تو 2008 تک پورا آپ ایک کلچرل ایکسچینجز آپ دیکھ رہے تھے, پیپل ٹو پیپل کنیکشنز دیکھ رہے تھے, وہ سب خراب ہوا. یہ ممبئی اٹیکس کے بعد آج انڈیا نے ایک ہمارے خلاف ایک نیریٹو بنا دیا پوری دنیا میں, وہی آتنکوادی دہشت گردی کا. حالانکہ انڈیا بھی کروا رہا تھا پیرالل میں بلوچستان میں, وہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کے بعد وہ اڑی اٹیک, پھر وہ معاملات تھوڑے سے بہتر ہونے لگے, تو یہ اڑی اٹیک ہوئے, پھر پلوامہ. تو وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح یہ دوری بڑھتی گئی ہے پاکستان اور انڈیا کی. پھر 2019 میں جب انڈیا نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا, تو عمران خان کی حکومت نے سارے تعلقات ختم کر دیے انڈیا سے, جو بائی لیٹرل چل رہے تھے, جیسے جس میں سفیر آپ کا ہوتا ہے پراپر دوسرے کنٹری میں, وہ ختم ہو گیا سب کچھ. تو ابھی اسی کی کنٹینیوشن چل رہی ہے. انڈیا آپ پہ الزام لگاتا ہے کہ جی آپ وہی دہشت گردی کراتے ہو, حالانکہ بہت حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ معاملات کس طرح کنٹرول ہو گئے ہیں, اور دوسرا FATF کی وجہ سے بھی جو معاملات ہوئے, تو وہ چیزیں پہلے جیسی نہیں رہیں. لیکن انڈیا نے ایک نیریٹو رکھا ہوا ہے ہمارے خلاف. ہمارا بھی کشمیر نیریٹو میں اس طرح کی وہ نہیں رہی گرم جوشی, ہم بھی اب اس طرح نہیں اٹھاتے. 2019 کے بعد میں نے نہیں دیکھا کوئی زیادہ ہم نے کوئی ایگریشن دکھائی ہو. تو اس دفعہ بھی جو جے شنکر آئے ہیں پاکستان SCO کے لیے, اس میں بھی دونوں سائڈز نے فنگرز پوائنٹ نہیں کیے ایک دوسرے کی طرف کہ جی نہ انہوں نے بات کی نہ ہم نے. تو اب فائنلی 2024 میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو 8 سال سے تعلقات خراب تھے نا, اب یہ دونوں سائڈز میں ایک جسے کہتے ہیں خواہش تو ہے, لیکن بہت ان کو مسئلے پیش آئیں گے. اچھا, یہ جو SCO میں جے شنکر پاکستان میں آئے ہیں, 20 بند کا پلان کینسل ہو گیا تھا بٹ پھر وہ آ گئے, تو اس سے کیا ہمارے حالات انڈیا کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں؟ Is this a new step towards something? یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پہلے تو انڈیا نے یہ کوشش کیا ہے پچھلے 8 سالوں کی بات کریں, اس میں نواز شریف کی حکومت ہو یا عمران خان کی ہو یا PDM کی ہو, 8 سالوں میں 3-4 ہماری حکومتیں رہی ہیں. انڈیا نے سب کے ساتھ ہی ہمیں اس طرح ریسیپروکیٹ نہیں کیا, جس طرح ہم نے کرتارپور کا سٹیپ اٹھایا انہوں نے اس طرح نہیں کیا. تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ فائنلی یہ جو شریف گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی, اس کے جو 3-4 کرتا دھرتا لوگ ہیں, نواز شریف, شہباز شریف اور یہ مریم, ایون اسحاق ڈار, ان سب نے اوپنلی اس خواہش کا اظہار کیا اور انڈیا کو پیغامات بھجوائے ہیں کہ کم از کم ٹریڈ کھلنی چاہیے, پیپل ٹو پیپل کنیکشن. تو پہلے انڈیا نے بھی ہمیں زیادہ وہ, اچھا انڈیا کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ایونٹ ہو جیسے سارک وغیرہ ایونٹ ہو یا SCO,
ہم نے پاکستان کو لیجیٹمیسی پرووائڈ نہیں کرنی, یعنی آنا ہی نہیں, اس لیے انڈیا نے ہر ایونٹ کا بوائکاٹ کیا. لیکن اس دفعہ جے شنکر کا آنا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کسی حد تک شریف جو گورنمنٹ ہے اس کو کسی حد تک لیجیٹمیسی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے. انڈیا مطلب فیوریٹس ہیں وہ کسی حد تک, کیونکہ انہوں نے کافی کھل کے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے. تو اس طرح ان کی طرف سے بھی ایک ہاتھ بڑھایا گیا ہے. جے شنکر کا آنا اس کی ایک بہت بڑا ثبوت ہے, کیونکہ انڈیا کی تو یہ کوشش تھی نا کہ پاکستان کو ایک پرایا اسٹیٹ کے طور پہ شو کیا جائے. اور پرایا اسٹیٹ آپ تبھی شو کرتے ہو جب آپ یہ دنیا کو دکھاتے ہو کہ یہ کوئی ایونٹ ہوسٹ نہیں کر سکتے, یہ کسی کے قابل نہیں ہے, کوئی ایلیجیبلٹی نہیں ہے ان کی. لیکن اس دفعہ جے شنکر نے آ کے ایک جسے کہتے ہیں کہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور تھوڑی بہت لیجیٹمیسی ملی ہے اس گورنمنٹ کو کہ جی انہوں نے ایس سی او کروائی ہے, انڈیا کا فارن منسٹر آیا ہے, انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں کہ پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے, اسلام آباد کو انہوں نے مینشن کیا ہے. اس کا مطلب کہ تھوڑی بہت ہمیں اب خواہش نظر آ رہی ہے مودی کی طرف سے بھی, کیونکہ انہوں نے بھی کافی دفعہ ہاتھ بڑھایا ہے. اور دوسرا انہوں نے مل کے تھوڑی سی خان کی بیشنگ بھی کر لی ہے, تو وہ بھی ایک کامن پوائنٹ ہے دونوں کا. نواز شریف جب انڈین جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو تنقید کی تھی مودی پر وہ بہت ہی فضول تھی اور ٹائم ویسٹنگ جسے کہتے ہیں, یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں تھی. تو یہ چیز ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مودی سرکار کی زیادہ لائکنگ نہیں تھی عمران خان کے لیے, تو اس کو کیٹر کر رہی ہے اب یہ شریف حکومت, اور وہ بھارت سے اچھے تعلقات چاہتی ہے. اچھا, ٹاکنگ اباؤٹ دا گورنمنٹ, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل ایلیٹس اصل میں ہیں کون کون؟ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کریں تو سب سے اس میں 3-4 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے کچھ پولیٹیکل خاندان ہیں. پولیٹیکل خاندانوں کی بھی ایسی وہ ڈائنامکس ہیں کہ ہر بندہ ان کی چند ہی خاندان ہیں جو کہ جنہوں نے پاور کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. جیسے ایک پاورفل خاندان ہوگا تو ان کی زمینیں بھی ہوں گی, یعنی وہ جاگیردار بھی ہوں گے, ان کے کوئی نہ کوئی MNA پولیٹیشین بھی ہوگا, پھر ان کا کوئی بندہ کوئی جنرل بھی ہوگا آرمی میں. اس کے علاوہ ان کے دوسرے جو پاور کوریڈورز ہیں ان تک رسائی ہوگی. تو یہ آپ کی مل کر آپ کی ایک پولیٹیکل ایلیٹ بناتی ہے. ہسٹوریکلی ہماری ایلیٹ کے تعلقات رہے ہیں US کے ساتھ. ابھی بھی آپ بات کریں تو ابھی جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں تو جو نواز شریف ہیں وہ اس وقت US میں ہیں, اور ان کی اگر ہم پراپرٹیز کی بات کریں, انہوں نے لنڈن کو ایک پورا بیس اپنی بنائی ہوئی تھی بڑی اسٹرانگ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کی پراپرٹیز ہیں, ان کے ایسٹس ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کے کسی نہ کسی بڑے اچھے ٹرمز پہ ان کے تعلقات ہوں گے ان گورنمنٹس کے ساتھ. اور چائنا کے ساتھ ٹریڈیشنلی ہمارا رہا نہیں ہے, کیونکہ چائنا کے ساتھ اس طرح آنا جانا نہیں تھا پاکستانی لوگوں کا. اسی طرح ہماری ایلیٹ بھی, اور ہمارے خالی ایلیٹ نہیں باقی لوگ بھی ہمارے ویسٹ میں جانا ہی پسند کرتے ہیں, یورپ میں یا US میں. اس طرح ہماری ایلیٹ نے بھی اپنے ایسٹس ادھر زیادہ بنائے ہوئے ہیں جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے. جیسے نواز شریف کی ایگزامپل, اب زرداری کا ہم سنتے تھے, سوئس بینکس میں ان کے اکاؤنٹس ہیں. تو چائنا میں ایسا نہیں ہے آپ کے پاس کوئی آپشن کہ آپ وہاں پہ اپنے کوئی بینک اکاؤنٹس کھلوا سکتے ہو یا ایسٹس خرید سکتے ہو, کیونکہ وہاں پہ ڈفرینٹ پالیسیز ہیں, اور ہم زیادہ ویسٹ کے ساتھ الائن کرتے ہیں. اگر ٹریڈیشنلی دیکھا جائے یا ہماری عادات دیکھی جائیں تو وہ اسی وجہ سے زیادہ ہم ویسٹ کے ساتھ ہی رہے ہیں. تو جب تعلقات بنانے کی بات آتی ہے تو شاید یہی چیز مسئلہ پیدا کرتی ہے کہ ہم چائنا کے پکے دوست کیوں نہیں بن پاتے. ملٹری کی بات کریں, ملٹری نے ایک ٹیکٹیکل لیول کا ریلیشن شپ رکھنا ہوتا ہے ہر ملک کے ساتھ, چاہے وہ سعودیہ ہو, US ہو, جو چائنا ہو. تو ملٹریز تو ہر ملک کی ایک مونوٹنس ہی ہوتی ہیں, سملر ہوتی ہیں, تو وہ آپس میں وہ تو تعلقات رکھ سکتی ہیں. لیکن پولیٹیکل ایلیٹ کے زیادہ تر جب ہم دیکھتے ہیں ان کی زیادہ تر بلانگنگس یا ان کی جو ایسوسیشنز ہیں وہ ویسٹ کے ساتھ ہیں. تو ان کی ویسٹ کے ساتھ ایسوسیشنس کیوں؟ ایسے کیا پرسنل گینز ہیں جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ, جس طرح آپ نے 3-4 نام لیے, ان کو ایسے کیا پرسنل گینز حاصل ہوتے ہیں کہ وہ ویسٹ کی طرف ہی زیادہ جاتے ہیں, ان کا جھکاؤ ویسٹ کی طرف؟ اس میں کئی ایگزامپلز ہیں. اب جیسے نواز شریف کی میں نے بات کی, اس طرح عمران خان کو بھی آپ دیکھ لیں تو ان کے بھی سارا جو کرکٹ کیریئر ہے اور ان کی تعلیم, بے نظیر کی تعلیم, ان سب آکسفورڈ سے یہ پڑھے, اور اسی طرح ان کی دوسری بھی ہوتی ہیں کہ ان کو آسان ہوتا ہے وہاں پہ بہت سے معاملات میں پراپرٹیز بنانے کے لیے. پھر آپ بہت سی چیزیں آپ جیسے ٹیکس ایویژن وغیرہ, ٹیکس میں آپ کو بہت سی چھوٹ مل جاتی ہیں. برٹش ورجن آئی لینڈز ہیں اور دوسرے آئی لینڈز ہیں جہاں پہ آپ اپنی پراپرٹی وغیرہ کو کر سکتے ہو. یہ پناما وغیرہ کا جو سارا مسئلہ تھا
وہ یہی تھا بیسیکلی کہ بہت سے دنیا کے لیڈرز کے نام آئے تھے کہ جنہوں نے, یہ ویسٹ میں ہیں زیادہ تر جو آئی لینڈز ہیں اور جو ایسی ٹیکس ہیونز بنی ہوئی ہیں, یہ زیادہ ویسٹ کے نے بنائی ہوئی ہیں. سوئس بینکس بھی اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. تو اس لیے یہ ہماری ایلیٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ جو یہاں سے پیسہ بناتی ہیں وہ وہاں پہ ایزیلی پار کر سکتی ہیں. تو آئی تھنک یہ سب سے بڑا ان کا انٹرسٹ ہے. پھر ان کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو ایلیٹ ہے, رولنگ ایلیٹ, ان کے زیادہ تر کے بچے باہر ہوتے ہیں. تو اب یہی چیز آپ کی آئی تھنک کبھی کبھار نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرتی ہے, آپ کے پرسنل انٹرسٹ, کہ اگر آپ نے کبھی یو ایس کے سینیٹر سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ وہ آپ کے بچے کا وہ کینسل کرا سکتے ہیں داخلہ, اور وہ کرتے ہیں ایسے. یو ایس میں جو لابیز ہیں وہ بہت پاورفل ہوتی ہیں, وہ پیسہ اگر آپ ان کو دو تو وہ میڈیا میں کچھ بھی اسکینڈل بنا سکتی ہیں آپ کے خلاف. اور دوسرا ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ ان کی پراپرٹیز اگر انہوں نے زیادہ چونچ رہا کی امریکہ کے یا برٹش کے آگے تو یہ ان کی پراپرٹیز بھی ضبط کر سکتے ہیں. رشیا یوکرین جنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح پیوٹن کے جو اولیگارکس تھے, رشین اولیگارکس جو بلینرز تھے, ان کے ایسٹس کو کس طرح انہوں نے کانفسکیٹ کیا. تو یہ چیز جب یہاں کی ایلیٹ دیکھتی ہے تو وہ ان کے بھی جسے کہتے ہیں نا پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ یار کل کو اگر ہم نے ان کی پالیسیز کے خلاف گئے تو ہمارے ساتھ بھی ہماری بھی پراپرٹیز کو وہ ضبط کر سکتے ہیں. اچھا, اس سے مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی پولیٹیکل ایلیٹس ہیں, ان کی جو اسٹرنگز ہیں وہ کسی گلوبل پاور کے پاس ہیں تو آپ کے ملک میں کچھ بھی کرا سکتے ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس ہیں ان کے جو گلوبل پاورس کا ریلیشن شپ ہے وہ ہماری انٹرنل پالیٹکس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں؟ جی, بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی جو سیاست کا دروازہ ہے وہ واشنگٹن سے ہو کے جاتا ہے. ابھی ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو بہت سی جگہوں پہ بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو خان باہر آ جائے گا. مطلب یہ ایک پرسیپشن ہے کہ لنکیجز بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے کہ ٹرمپ عمران خان کے ساتھ ہے, یہ لوگوں کا خیال ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یو ایس میں جو چینج ہوگی اس کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں. اب چائنا میں کوئی بھی چینج ہے, چائنا میں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ہی سسٹم ہے, کمیونسٹ پارٹی ہے, ون سنگل پارٹی سسٹم ہے. یو ایس میں دیکھتے ہیں ہم کہ لائکنگ نظر آتی ہے جو ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکنز ہیں. پرویز الہی نے ایک دفعہ ایک واقعہ بتایا تھا کہ 2008 کے الیکشنز میں جب ان کی گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی مشرف کے ساتھ, بائیڈن, جان کیری اور تیسرے کوئی جان مکین تھے شاید, یہ 3 لوگ آئے تھے ادھر لاہور میں, یہ جو ان کی رہائش گاہ ہے ظہور الہی روڈ پر, اور انہوں نے کہا تھا کہ سوری اب آپ کی حکومت نہیں بن سکتی. پرویز الہی کو کہا تھا, پرویز الہی اور شجاعت حسین کو کہا تھا کہ اب گورنمنٹ آئے گی زرداری کی. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیموکریٹس کا ایک الائنمنٹ ہوتی ہے پیپل پارٹی کی طرف, کیونکہ زرداری صاحب ان سے بنا کے رکھتے ہیں اور وہاں پہ وہ لابیز کو بھی کرتے ہیں. یہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں. تو اس وقت اور پی ٹی آئی کی بات کریں, ان کو ایک نیچرل سپورٹ ملتی ہے. بہت زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کے حق میں لابنگ کرواتے ہیں کہ خان کے حق میں آپ قرارداد پاس کر دو یا یہ کر دو. یہ ساری ایفرٹس وہ یو ایس میں کر رہے ہیں. اور اسی طرح اب میاں صاحب کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی وہاں پہ کوششیں کرتے ہیں الائنسز بنانے کی کہ وہاں پہ کچھ ایسا کریں کہ یہاں پہ چینج آ جائے. تو کلیئرلی وہاں جو کچھ ہوتا ہے یہاں پہ کلیئرلی امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. اچھا, یہ جو ہماری الائنسز ہیں گلوبل پرسنل الائنسز جو ہیں, کیا ہماری ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ الائنسز کو بھی افیکٹ کرتے ہیں؟ انٹرنلی تو ہم نے دیکھ لیا کہ حکومتیں ان کی مرضی سے ہی آتی جاتی ہیں, پھر تو ایکسٹرنل جو ہمارے ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, یو ایس اے کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, کیا یہ سب بھی امپیکٹ ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, کیونکہ پچھلے دنوں کی ہی اسٹیٹمنٹس اگر ہم دیکھ لیں یو ایس کے کچھ ڈپلومیٹس کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ چائنا سی پیک کو چھوڑ دیں, ہماری طرف آ جائیں. ڈونلڈ لو نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, وہی والے ڈونلڈ لو جن کے بارے میں خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے ہماری حکومت گرائی تھی. تو ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ چائنا از پاسٹ, یو ایس از فیوچر ان ٹرمز آف انویسٹمنٹس ان پاکستان. تو کلیئرلی یو ایس کی خواہش ہے. اس سے پہلے اچھا یہ ہے بائیڈن کی گورنمنٹ, اس سے پہلے جو ٹرمپ کی حکومت تھی اور عمران خان کی ادھر پاکستان میں تھی, تو ٹرمپ کی بھی جو یہاں کی ساؤتھ ایشیا کی ڈپٹی فارن منسٹر تھی اس نے بھی اسد عمر وغیرہ کو یہی کہا تھا کہ سی پیک چھوڑ دو. ان کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے چائنا کے خلاف, اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی ہم چائنا سے پاکستان دور ہو جائے. اور جیسے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں ہمارے ریجنل دوستوں سے, پچھلے دنوں جب پاکستان اور ایران نے فیصلہ کیا گیس پائپ لائن بنانے کا, تو فوراً ادھر سے دھمکی آ گئی یو ایس سے کہ آپ نہیں بنا سکتے. کلیئرلی انہوں نے کہا کہ اگر آپ بناؤ گے تو سینکشنز.
اسی طرح افغانستان کی بات کریں تو افغانستان پہ کوئی اوپن سٹیٹمنٹ تو نہیں دیتا یو ایس, لیکن افغانستان کے بارے میں بھی یو ایس بیک ڈور آپ کو پہنچاتا رہتا ہے کہ آپ ان سے آپ افغانستان میں بھی ہماری مدد کریں, جو ہم پالیسی کہیں وہ آپ لے کر چلیں. چائنا, ایران کے میں نے آپ کو بات کی. تو لیکن پاکستان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یو ایس جو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس میں نہ آئیں. ہاں اگر یو ایس کے انٹرسٹ کی بات ہے وہ تو کہیں نہ کہیں ہم کیٹر کرتے ہیں, لیکن دوسرے کنٹریز کے معاملے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو آزادانہ لے کے چلیں. رشیا اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. رشیا چلے گئے تھے خان صاحب, تو اس ٹائم پوری دنیا اینالسٹ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس چیز کا غصہ ہے امریکہ کو, اور امریکہ نے سارا رجیم چینج کروایا. ایک پرسیپشن یہ تھی. تو کیا یہ پرسیپشن ٹھیک تھی؟ اس میں کئی ایسے فیکٹس ہوتے ہیں جس کو آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تھی یا نہیں تھی, لیکن اس میں یہ تو ضرور ہے کہ ان کی ڈس لائکنگ تھی یو ایس والوں کی. اور یو ایس ہم جیسے چائنا کے معاملے میں اوپنلی بولا ہے آپ کو, اسی طرح روس کے معاملے میں بھی وہ کہتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف کی جب حکومت آئی تو ہم نے ان سے تیل بھی خریدا ہے, رشیا سے ہم نے آئل خریدا ہے. مطلب یو ایس کا پریشر تھا, اس کے باوجود ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ شروع کی ہے تھوڑی بہت. تو پاکستان کوشش تو کرتا ہے کہ ہم جیسے خان صاحب نے بھی کی, اب شہباز شریف نے تیل خریدا, تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان تعلقات کو اپنے طور پہ لے کے چلیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہاں پہ امریکہ غصہ دکھاتا ہے. اچھا, میں ایک سینئر اینکر پرسن سے ڈسکشن کری تھی ایک, ان کے مطابق ان کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان اکنامیکلی بہت ویک ہے, تو پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان کے ارد گرد کے حالات انسٹیبل رہیں, پھر پاکستان میں ایڈ آئے گی اور پاکستان اکنامیکلی اسٹرانگ ہو جائے گا. وہ یہ ایک تھیوری ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جب بھی جنگ شروع ہوتی ہے اس ریجن میں, جیسے ہمیں پتہ ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یو ایس کی بات ہوتی ہے, یو ایس کے میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات کروں کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو ان کا اسلحہ بکتا ہے, ان کے ویپنز اور پورا جو آرمز انڈسٹری ہے وہ پوری ایکسپینڈ ہوتی ہے. تو پاکستان میں بھی اسی طرح کا وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بھی کوئی منی انڈسٹریل کمپلیکس ہے ملٹری, کہ جی جب جنگیں ہوتی ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک ورلڈ وائڈ حقیقت ہے کہ جب بھی کہیں جنگ کانفلکٹ ہوگا تو جو آپ کی رولنگ ایلیٹ کا کوئی حصہ ہے, ساری نہیں لیکن کسی نہ کسی کو اس میں فائدہ ضرور ہوتا ہے. لیکن پورے پاکستان کی اکانومی کی بات کرنا کہ اکانومی کو فائدہ ہوگا, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو فائدہ تب ہوگا جب ہم جیو اکنامکس کی طرف آئیں گے. یعنی کہ کانفلکٹس کی بجائے ہم اگر کنیکٹیوٹی پر فوکس کریں گے, ایون افغانستان بھی, ہمیں یورپ کی طرز پہ ایک بلاک بنانا چاہیے, پاکستان, چائنا, ایران, روس اور افغانستان وغیرہ, سینٹرل ایشیا, ایک ایسا بلاک بنے جس میں سارے ملک ٹریڈ جس میں ہم کریں آپس میں کھل کر, اور اس صورت میں ہی ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. جنگوں سے نہیں ہو سکتی. جنگوں سے تو ہم پیچھے رہیں گے کیونکہ ایک طرف انڈیا ایک طرف افغانستان ہے, ٹو فرنٹ وار تھریٹ ہے ہمیں. تو وہ جب تک رہے گا وہ بوسٹرز تو مل سکتے ہیں, جیسے یہ جو اینکر جنہوں نے آپ کو بات کی تھی وہ اس پرسیپشن کی بیس پہ کی تھی, بلکہ وہ حقیقت تھی کہ ضیاء اور مشرف کے دور میں جو بوسٹرز آئے تھے ہمیں, جب آپ کے نیکسٹ ڈور نیبرز میں آرمی بیٹھی ہوئی تھی دنیا کی پاورفل, تو ہمیں ایڈ آتی تھی, تو اس سے ہماری اکانومی وقتی طور پہ اوپر چلی جاتی تھی, لیکن بعد میں پھر اس کا خراب ہو جاتی تھی. تو کنسسٹنٹ اگر آپ نے ایک کانسٹنٹ ایفرٹ کرنی ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, اس کے لیے آپ کو پیس اور کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کا خود بھی تعلق کیونکہ میڈیا سے, اور ہم لوگ 21st سینچری میں آ گئے, اس میں کہا جاتا ہے کہ دس از 5th جنریشنل وارفیئر, دماغ کی گیم ہے, ساری مائنڈ کی گیم ہے. تو اس میں میڈیا کا رول کس حد تک ہوتا ہے؟ کیا یہ جو گلوبل پاورز ہیں یہ میڈیا کا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے اس اسپیسیفک نیشن یا اسپیسیفک ایریا کی سوچ چینج کرتے ہیں؟ ہاں بالکل, یہ ایسا ہوتا ہے. یہ اس کو سافٹ پاور کہتے ہیں, میڈیا کی طاقت کو استعمال کرنا ہے. ایک ہارڈ پاور جو ملٹری کے ذریعے, اور دوسری سافٹ پاور جس میں آپ نیریٹیوز کو چینج کرتے ہو. اندرا گاندھی نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ جو انڈیا کی تھی, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان پر ایٹم بم چلانے کی ضرورت نہیں, ہم میڈیا وارفیئر کے ذریعے جیت چکی ہیں. انہوں نے تب یہ 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی تھی 70s میں. انہوں نے کہا تھا کہ جتنے پاکستانی ہمارے موویز اور یہ ہمارے کلچر کے دل دادا ہیں, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو انڈیا نے یہ اسمالر لیول پہ کیا ہے, سافٹ پاور کے ذریعے اپنا قد اونچا کیا ہے. یو ایس نے پوری دنیا میں کیا ہے. آپ دیکھیں ہم سب زیادہ تر اگر پاکستان سے ہٹ کے, اگر باہر ہم بالی ووڈ کے علاوہ اپنی زبان سے ہٹ کے ہم انگلش گانوں کو سنیں گے یا ان کی موویز کو دیکھیں گے, ہم چائنا یا جاپان کے تو کلچر کو, ہاں کورین کلچر ابھی تھوڑا سا اوپر آ رہا ہے,
لیکن ٹریڈیشنلی ہم نے ویسٹ کو ہی زیادہ دیکھا ہے, ویسٹ کے گانے سنے ہیں. یہ سافٹ پاور ہوتی ہے اس کے, اور پھر یہ سافٹ پاور لنک کرتی ہے آپ کے میڈیا پروپیگنڈا سے. اس وقت یو ایس نے پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اپنا پورا ایک میڈیا سیٹ اپ کھڑا کیا ہے, اور کئی ادارے ان کی اسٹیٹ کے یو ایس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, اور وہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اپنے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں. اور چائنا کی بات کریں, چائنا اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, اور چائنا بار بار اس چیز کو کہتا ہے کہ یو ایس کا پروپیگنڈا جیت رہا ہے. اب اس گیم میں چائنا بھی آ رہا ہے کہ چائنا بھی کسی نہ کسی, ابھی وہ ڈیفینسو موڈ میں ہے. چائنا والے یو ایس والوں کو کاؤنٹر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ ابھی اپنا بھی دکھائیں گے, وہ اپنا کلچر. لیکن فرسٹ چائنیز کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹویٹر پہ چائنیز کچھ اکاؤنٹس ہیں, حالانکہ ٹویٹر بین ہے, سب کچھ ٹویٹر فیس بک گوگل بین ہے وہاں پہ چائنا میں. جی, اس کے باوجود ٹویٹر کے کچھ ایسے ایکسپرٹس ہیں چائنا کی حکومت کے ساتھ مل کے, جو سارا دن لتاڑے ہوتے ہیں یو ایس کے میڈیا والوں کو, یو ایس کے جو ان کے پروپیگنڈا کے لوگ ہیں. تو وہ ایک لڑائی ان کی چل رہی ہے. اور دوسری طرف چائنا یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ اب وہ اپنی سافٹ پاور اٹھائے, انڈیا اور یو ایس کی طرح اپنا کلچر دکھائے. تو یہ تو چلتی ہے, میڈیا کی گیم سب سے اسٹرانگ ہے, اور آج ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں یہ سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. ہم نے دیکھا تھا یہ جو ایون یہ ورلڈ وار 1-2 میں ہٹلر کی آرمی بھی اور دوسری آرمیز بھی وہ پمفلٹ کے ذریعے وہ کرتے ہوتے تھے پروپیگنڈا. اب دوسرے ٹولز ہیں, اب آپ کے پاس ٹویٹر ہے, یوٹیوب, گوگل, چائنا میں وی چیٹ ہے. تو اب یہ ٹولز ہیں اپنے نیریٹو کو اسپریڈ کرنے کے لیے. اور اس میں آئی تھنک پاکستانی جو اسٹیٹ ہے بہت پیچھے ہے, انہیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہو, مطلب آپ بنا ایفرٹ کے بہت کچھ کر سکتے ہو, لیکن وہ کر نہیں رہے. ہاں, شاید پرائیورٹی نہیں ہے ان کی شاید. اچھا, ہم نا آپ کے چائنا کے وزٹ کی طرف بھی آتے ہیں, بٹ اس سے پہلے میں 1-2 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. ایک, ابھی آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کے ٹائم پہ اٹس ریئلی ایزی ٹو مولڈ تھنگس. آپ چیزوں کو کسی بھی طرح دکھا سکتے ہو سوشل میڈیا پہ. مگر اگر آپ تھوڑا سا پہلے آ جائیں, جب ٹی وی ہوتے تھے, تو ڈو یو تھنک یہ جو ہم میڈیا میں پڑھتے ہیں سین اینڈ افیکٹ یا سین اینڈ فریمنگ, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ ایسا ہے, بالکل ہے. اور سین اینڈ فریمنگ ہوتی کیا؟ بالکل, یہ فریمنگ وہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا نیریٹو بتانے کی کوشش کرتے ہو. آپ کلیئرلی تو نہیں کہتے, لیکن سٹل طریقے سے اپنا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہو. کوئی ایگزامپل ہمیں؟ اس کی ایگزامپل یہی ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی ہائر کرتا ہے, مجھے اگر کوئی بھی آپ کنٹری لے لیں, کوئی یو ایس آرمی والے مجھے ہائر کرتے ہیں, تو اگر وہ کہیں گے کہ یار مجھے ہماری بس جا کے تعریف کرنی شروع کر دو اور چائنا کو گالیاں دو, یہ میں نہیں کروں گا. میں کیا کہوں گا, میں یو ایس آرمی والوں کو کہوں گا کہ آپ کے جہاں آپ کے جو ڈیفیکلٹ جگہوں پہ آپ کی پوزیشنز ہیں آپ کے ٹروپس کی, آپ ہمیں ادھر کا وزٹ کروائیں, ہم آپ کو اس طرح ایک سٹل طریقے سے لے کے چلیں گے. ایک اور بڑا اچھا اس کی ایک ایگزامپل ہے میرے ذہن میں, ایک ڈرامہ آیا تھا پاکستان میں, الفا بریوو چارلی. وہ ایک ISPR کی سٹل طریقے سے انہوں نے بہت اسموتھ طریقے سے لوگوں کے اندر پینیٹریشن کروائی تھی آرمی کے بارے میں کہ آرمی کی لائف کیسی ہے. اس میں انہوں نے کوئی اوپن اپنی تعریف نہیں کی تھی, بٹ ایک لائف انہوں نے, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک سٹل وے میں آپ اپنی بات کر جاتے ہو اور پتہ بھی کسی کو نہیں چلتا اور لوگ آپ کے فین ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی سارا دن کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی آپ کا گروپ کہ آپ کے حق میں نعرے لگائیں, تو آج کا دور ایسا نہیں ہے, اس سے لوگوں کے دماغ نہیں بدلیں گے. آپ کو یہ CNN فریمنگ بھی اسی طرح کی ہے کہ وہ اپنی بات کلیئر نہیں کرتے, سیدھی طرح نہیں کرتے, بٹ وہ اس میں 1-2 ایسے پوائنٹس کریں گے کہ جس سے آپ کے سب کانشیس میں وہ چیز چلی جاتی ہے کہ یار اچھا یہ ہے. مطلب جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح آہستہ آہستہ وہ اسرائیل کو وہ کر رہے ہیں, اس کو کنڈیم نہیں کرتے. ان کے آپ ورڈز اگر دیکھ لیں تو وہ اگر اسرائیل کرے گا تو ان کی کوئی اور ورڈنگ ہوگی, اور فلسطین کی سائڈ سے کچھ ہوگا تو کچھ اور ورڈنگ ہوگی. اس کی ایک اور ایگزامپل بھی ہے کہ جیسے مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے, اگر اس کا بیک گراؤنڈ مسلم ہے تو فوراً اس کو ٹیررسٹ کا لیبل دے دیا جاتا ہے, اور اگر یہی کوئی وائٹ سپریمیسسٹ کرتا ہے تو اس کے بارے میں وہ ٹیررسٹ کا ورڈ یوز کرتے ہوئے کتراتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ جی اس کو دماغی مسائل ہیں یا اور بہت سے مسائل ہیں. تو اس طرح کی بہت سی فریمنگ, یہ تو مشہور ہیں اس کے لیے, یہ جتنے بھی ویسٹرن پلیٹ فارمز ہیں یہ تو پروپیگنڈا ماسٹرز ہیں میرے حساب سے. ان کی جو عام رپورٹنگ ہوتی ہے دوسرے ایونٹس کے لیے وہ بہت اچھی ہوگی, لیکن جہاں پہ بات آتی ہے کسی اسٹیٹ کے انٹرسٹ کی تو وہ اپنے
یوز بھی کرتے ہیں ٹیکٹکس, جو فریمنگ کی آپ نے بات کی, وہ کھل کرتے ہیں اور وہ بڑا سٹل طریقے سے کرتے ہیں. اچھا, تو پاکستان میں پھر یہ نیریٹو کیوں پھیلایا جاتا ہے کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے, وہ جو بولنا چاہتی ہے, جو اس کا فریڈم آف اسپیچ ہے وہ بول سکے, حالانکہ وہ سین جس طرح بھی آپ سین اینڈ افیکٹ کی بات کریں, پوری دنیا میں ایسے کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا میڈیا اتنا آزاد ہو کہ وہ کچھ بھی جو آپ کے اسٹیٹ سیکرٹس ہیں وہ پبلکلی جا کے بتا دیں. پاکستان میں یہ نیریٹو کیوں اسپریڈ کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں نہیں, پاکستان میں بھی دیکھیں کوئی اسٹیٹ, وہ اتنے تو سب کو ہی عقل ہے کہ اسٹیٹ سیکرٹس تو کوئی نہیں ریویل کر سکتا, لیکن پاکستان میں آئی تھنک جنرلی سوسائٹی کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی, اب ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ بھی سوسائٹی میں سے ہی آئے ہیں, تو وہ بھی کوئی خاص, ان کے پاس بھی کوئی دماغ, کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے کوئی خاص, تو سب کو ہی اپنا لیول اوپر کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہوتی ہے نا کلیکٹیو کانشیس, جو وزڈم ہوتا ہے آپ کسی بھی نیشن کا, وہ اس میں مجھے لگتا ہے ابھی کمی ہے. ہم ابھی سمجھے ہی نہیں ہیں چیزوں کو کہ کس طرح دنیا چلتی ہے. ایک جیسے آپ نے بات کی, ویسٹرن پلیٹ فارمز کے پاس بھی کچھ نہ کچھ دماغ میں ہوتا ہے, بے شک ان کی حکومت نہ بھی ان کو کوئی دے گائیڈنس, لیکن ان کے اپنے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہماری کیا لمٹ ہے. ہم نے یو ایس کی نیشنل سیکیورٹی کے اگینسٹ تو نہیں گئے, لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی آپ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ مین اسٹریم میڈیا تو شاید سمجھتا ہوگا, لیکن ڈیجیٹل میڈیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باؤنڈریز کو نہیں سمجھتے. تو جہاد, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ہماری پبلک ہے, جنرل پبلک, اس کا ہماری یہ جو گلوبل الائنسز ہے پولیٹیکل ایلیٹس کی وجہ سے, اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کیا اوپینین چینج ہو رہا ہے کہ ابھی بھی وہی پرانی سوچ ہے؟ اوپینین تو چینج ہوا ہے. اب آپ پہلے ہم بہت زیادہ ویسٹ کے گن گاتے تھے سارے اور یو ایس کے, اب یہ ہوا ہے کہ ایک تو ڈیجیٹل میڈیا کی آنے کی وجہ سے یو ایس کے خلاف ریزنٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ تھوڑے دن پہلے محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے شہزادے ہیں, ان کی یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یار پرسنلی مجھے کوئی خیال نہیں ہے فلسطین کا, لیکن جو میری یوتھ ہے نا, یعنی میری پاپولیشن, وہ بہت زیادہ آپ کے خلاف گریونسز جمع کر رہی ہے, آپ کے خلاف بھی اور اسرائیل کے خلاف بھی, کیونکہ آپ اسرائیل کو ہر اس کے انلیگل کاموں میں سپورٹ کر رہے ہو, ہر اس کے بروٹل ایکشن کو سپورٹ کر رہے ہو. تو یہ میری یوتھ میں, تو ایون عرب شہزادہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی یوتھ میں کچھ نہ کچھ ریزنٹمنٹ پیدا ہو رہی ہے. یعنی لوگوں کی اب آنکھیں کھل گئی ہیں. یعنی اگر عرب کے لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کو کوئی آزادی نہیں ہے, تو پاکستان کے لوگ بھی بہت کچھ دیکھ رہے ہیں, بہت کچھ سمجھ رہے ہیں. اور یہ اوپر والے لوگ نہیں سمجھ رہے کہ لوگ کس حد تک سمجھ رہے ہیں, کہ لوگوں کی انٹیلیجنس, ان کی انٹیلیجنس پر حاوی ہو چکی بھی ہے. تو میڈیا, کیونکہ آپ کا میڈیا سے تعلق ہے, میڈیا کیا اپنا رول پلے کر سکتا ہے یہ جو ہماری فیوچر جنریشن ہے اس کو زیادہ پولیٹیکلی اویئر کرنے کے لیے؟ میڈیا اپنے کچھ رولز میڈیا کو چاہیے, اس کے لیے گورنمنٹ کو, میڈیا کو اور سول سوسائٹی کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, کچھ رولز بنانے چاہیے کہ یار یہ ہمارے, ہم اس پہ ہم بات کریں گے, اس پہ نہیں کریں گے, اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں چیزیں کرنی چاہیے. اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی پروڈکٹیو چیزوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم کچھ بھی دکھا دیں لوگوں کو کسی بھی چیز کے نام پہ, انٹرٹینمنٹ کے نام پہ یا پالیٹکس کے نام پہ. کچھ نہ کچھ آپ کو بیٹھ کے رولز طے کرنے ہوں گے, سوسائٹی کو اپنا تھوڑا سا جو وزڈم لیول ہے وہ بڑھانا ہوگا. اچھا, اگر ہم دوبارہ سے پولیٹیکل ایلیٹس پہ ہی آ جائیں, نواز شریف کے ہم نے دیکھا ہے, نواز شریف صاحب کے بہت پرسنل ریلیشن شپس ہیں نریندرا مودی صاحب کے ساتھ. تو اس طرح کے ریلیشن شپ, انہوں نے کچھ سال پہلے ان کو شادی پہ بھی انوائٹ کیا تھا, مطلب اتنے پرسنل کے ریلیشن شپس ہیں. اب اس طرح کے ریلیشن شپس کیا ایک سٹیپ ہیں کشمیر جیسے ایشوز کو سالو کرنے کا, انٹرنل کانفلکٹس کو ختم کرنے کا, یا پھر یہ صرف پرسنل گینز کے لیے؟ یہ تو اس طرح کے جو تعلقات ہوتے ہیں, یہ تو ڈپلومیسی کی ایک بہت بڑی, کیا کہہ سکتے ہیں آپ, ڈپلومیسی کا ایک رول کہہ لیں یا ایک طریقہ کہہ لیں کہ جب پرسنل جو تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ کے بائی لیٹرل تعلقات کی بنیاد رکھتے ہیں. جیسے اگر آپ کے پاکستان کے فارن منسٹر کے یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے اچھے تعلقات ہوں گے, اچھی ٹرمز پر ہوں گے, تو وہ بہت کچھ دوسرے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں. تو جب آپ کے پرسنل تعلقات ہوتے ہیں تو آپ ان کو ملکی لیول پہ کنورٹ کر سکتے ہو ملک کی بہتری کے لیے. مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جو میں نے پہلے کہا کہ ان کے جو سارے ایسٹس وغیرہ وہ تو باہر ہیں, تو وہ ہمیشہ پرسنل انٹرسٹ کو, یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ پرسنل انٹرسٹ کو آگے رکھتے ہیں اور قومی مفاد کو پیچھے رکھتے ہیں. تو جب تک نیشنل انٹرسٹ ان کی پرائیورٹی نہیں ہوگا نا, تو پاکستان میں یہ کشمیر ہو یا کوئی بھی ایشو حل نہیں ہو سکتا. پہلے ان کو اپنے ذاتی مفاد سائڈ پہ رکھنے ہوں گے. وہ اس پہ بھی ہمارا المیہ یہ ہے کہ کوئی رول ہی نہیں ڈیفائن کیا گیا کہ جی رولنگ ایلیٹ آپ کی دھڑا دھڑ باہر پراپرٹیاں بنا رہی ہے
اور جی وہ پھر کیسے آپ کی فارن پالیسی کو لے کے چلیں گے؟ تو اس میں ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ جو گلوبل پاورز ہیں، جس طرح ہم برٹشرس کی بات کریں یا یو ایس اے کی بات کریں، جب ان کے پاس ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس کی پراپرٹیز ہیں تو وہ ان کو لیگل تحفظ بھی دیتے ہیں. تو جب ان کے پاس لیگل تحفظ ہے، اب آپ جا کے کسی بھی کنٹری میں اس طرح کے پولیٹیکل ایلیٹ بندے کو واپس لا کے اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے. تو اس میں گلوبل پاورز کا کس حد تک رول ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک میں کرپشن کو سپورٹ کریں؟ جی یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو ان کے تعلقات ہیں، جو پرسنل انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے یہ گلوبل پاورز پر کسی حد تک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں کرپشن کو انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ان کا کوئی یس مین ہوگا جو ہر بات پہ یس کہے گا تو اس کو اسی کی ماننی پڑے گی. وہ پاکستان میں ایک بڑے لیول پر ہیومن سینٹرک پالیسی نہیں بنا سکتا. وہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوگا جتنا انٹرسٹڈ وہ ہوگا کہ یار میرے وہاں پہ میرا کوئی ایسٹ ہے یا میرا بچہ پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ چیز ہوگی. اور اگر اس کا کوئی بزنس ہے یو ایس میں، اس کو اس سے زیادہ لگاؤ ہوگا بجائے اس کے کہ وہ پاکستان میں کوئی گریٹر اسکیل پر بہتری لا سکے. تو اس سے گلوبل پاورز کا ڈیفینیٹلی ایک رول بنتا ہے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی گلوبل پاورز کو کہ جی میں ہماری وجہ سے پاکستان میں کیا بہتری ہے. وہ یو ایس ایڈ ٹائپ پروگرامز وہ سائڈ پہ چلا دیتے ہیں، اس کے ذریعے وہ ایک اچھا امیج بھی رکھتے ہیں سوسائٹی میں. وہ اچھے ایونٹس کروا لیں گے، لوگوں کو بلا لیں گے. ایک وہ انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے، این جی اوز کو بھی وہ فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایکچویلٹی میں وہ وہی کرتے ہیں جس سے ان کے انٹرسٹ پرسو ہوتے ہیں. اور یہی سپر پاور، یہ امریکہ نے بھی یہی کیا ہے کہ ہر جگہ پہ اپنے لوگوں کے لیے راہ ہموار کی ہے. اپنے جو آپ پپٹس کہہ لیں یا اپنے انٹرسٹ کو میک شور کیا ہے کہ وہ پورے ہوں. پاکستان جیسے ملکوں میں، افریقہ جیسے ملکوں میں یہ بدقسمتی ہے مطلب ویک ممالک کی. ویسے تو چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہیں جو ویک نہیں ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. پاکستان کی تو اتنی پاپولیشن، اتنا سائز ہے، فرانس اور یو کے سے زیادہ ہمارا سائز ہے. لیکن پھر بھی ہم ابھی شاید وہ ہماری جو پارٹیشن کی جو چیزیں تھیں وہ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ہم ابھی تک وہ کلونیل مائنڈ سیٹ سے نکل نہیں رہے. ہم ابھی تک ان کی ایز اے کالونی کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا دنیا میں 9 ملک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر پاورز ہیں. ان میں سے پاکستان صرف ایک مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. مگر ایک نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود وی نو کہ ایک نیوکلیئر پاور ملک کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، کتنا پاورفل، کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ اتنے ڈیسپریٹ ہیں گلوبل پاورز کے لیے. کیوں ایسا؟ وہ اسی وجہ سے ہیں جیسے ہم نے بات کی ہے کہ پرسنل گینز سب سے بڑی وجہ ہے. لیکن یہ جو نیوکلیئر پاور بھی ہم نے حاصل کی، وہ بھی اب جہاں پہ برے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. نیوکلیئر پاور بھی ہم بنے اور نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کی، وہ بھی بہت زیادہ مشکلات کے بعد. ڈیفینیٹلی کچھ تھے اچھے لوگ جن کی وجہ سے ہم نے ایک طرف، اب اس کی کیا سٹوری تھی کہ ایک طرف تو جنگ ہو رہی تھی، سوویت یونین کی جنگ ہو رہی تھی، ہم امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے، ضیاء الحق کا دور تھا، اور پیرالل میں ہم اپنا نیوکلیئر جو پورا سیٹ اپ ہے اس کو بھی ڈیولپ کر رہے تھے. اب بہت سی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ سی آئی اے کو پتہ تھا اس وقت کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو مجبوری کے تحت اگنور کیے رکھا کیونکہ ان کو آپ کی ضرورت تھی، آئی ایس آئی کی ضرورت تھی افغانستان میں، اس لیے وہ ہمیں کچھ کہہ نہیں سکے. اور ہم پیرالل میں اپنا نیوکلیئر تیار کرتے رہے. وہ ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے حق میں سوچنے والے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کا بھلا سوچا. تو ایسے بھی لوگ آئے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جو پاکستان کو پہلے ہی رکھتے ہیں، پاکستان فرسٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ پرسنل انٹرسٹ کو پاکستان کے انٹرسٹ پر فیور دیتے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جن پولیٹیکل ایلیٹ کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں جو بھی ہو، جب تک ان کے پرسنل مفاد ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ پاکستان کی آج کی موجودہ حالت، جتنا ہمارا قرضہ ہے، جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، جو ہماری حالات ہیں، وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو ہمیشہ حاوی رکھا ہے اور پاکستان کے لیے انہوں نے نہیں سوچا. اگر انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ سوچا ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. یہ میں سیدھی سادھی بات کہہ رہا ہوں. آپ اگر دوسرے ملکوں میں وزٹ کریں اور ہم پاکستان سے کمپیئر کریں تو ہماری جو حالت ہے وہ ہم بہت پیچھے ہیں. اگر 21 سینچری کے حساب سے بات کریں، انفراسٹرکچر وائز، ٹیکنالوجیکلی، اس کے علاوہ ہمارا جو مینٹل سٹیٹ ہے پاکستان کی، اس پہ انویسٹ کیا ہی نہیں گیا. ہماری قوم اس وقت صرف فوڈ میں لگی ہوئی ہے یا دوسری چیزوں میں لگی ہوئی ہے. ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے مواقع بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس آج آ کے صرف ایک فوڈ بچتا ہے
تو جس قوم کا یہ لیول ہو تو ہم کیا آگے بڑا سوچ سکتے ہیں؟ ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ جی ہم نے چائنا کے ساتھ جانا ہے یا یو ایس کے ساتھ جانا ہے؟ وہ اپنی اپنی گیمز کر رہے ہیں دونوں, ہم صرف اس کا پارٹ. ہم تو اس میں سینڈوچ بن رہے ہیں نا. اور ہم نے کبھی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو پاورفل بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن ابھی کی جو صورت حال ہے وہ جو انفارچونیٹلی ہماری رولنگ ایلیٹ جو حاوی رہی ہے, جن کے انٹرسٹ نتھی ہیں کہیں اور, ان کی وجہ سے ہمارے حالات آج یہ ہیں پاکستان اوور آل اگر ہم بات کریں تو. آپ کے اوپینین میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو بیلنس کیسے, کیا وہ بیلنس مینٹین کر سکتی ہے, اور اگر کر سکتی ہے تو کیسے بیلنس مینٹین کر سکتی ہے اپنے پرسنل ریلیشنز میں اور جو ملک کے مفاد کا ڈیسیجن ہے اس میں؟ بیلنس آپ یو ایس اور چائنا کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, میں بات کر رہی ہوں پاکستان کے حق میں وہ ڈیسیجنز لیں جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوں. ایسے بھی لوگ آئے ہیں, مطلب ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اب وہی بات ہے نا, ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ کرپشن بھی ہوتی ہے. یو ایس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سڑکوں کے جال بچھے تھے اور ریلویز, تو اس میں بہت سے لوگوں نے پیسہ بھی بنایا تھا جو گورنمنٹ کے لوگ تھے. تو پاکستان میں بھی کم از کم وہ پاکستان میں بھی ایک لائن مشہور ہے نا, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. تو کم از کم یہ بھی ہو جاتا ہے نا, تو یہ بھی بہت بہتر ہوتا ہے کہ جی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور کچھ نہ کچھ کک بیکس بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر فوکس اپنے ہی طرف ان سب نے موڑ لیا ہوا ہے, ساری رولنگ ایلیٹ نے, اور عوام کو انہوں نے دینا کچھ مطلب مناسب نہیں سمجھا. 10 to 20% شاید عوام پر لگا. اگر آپ بجٹ بھی دیکھیں پاکستان کا تو اس میں جو موسٹلی آپ کا حصہ ہے وہ سارا یا تو قرضوں کی ادائیگی پہ چلا جاتا ہے یا گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز پہ چلا جاتا ہے. عام عوام کے لیے 5 to 7% بچتا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے وہ, مطلب اس سے آپ کی کیا نیشن بلڈ. موونگ فارورڈ 10 سال 5 سال بعد ایسا پاکستان کو کیا چینج کرنا پڑے گا میڈیا کو لے کے, پولیٹیکل ایلیٹس کو لے کے, کہ پاکستان ایک فاسٹ ٹریک پہ گروتھ کی طرف چلا جائے؟ پاکستان کو جیسے میں نے وہی کہا کہ سب کو مل بیٹھ کر کچھ رولز طے کرنے ہوں گے, میڈیا کو بھی, سول سوسائٹی کو بھی اور پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی نئے سرے سے بات چیت کرنی ہوگی کہ جی ہم نے کس آئین کو فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم نے اس آئین کو فالو کرنا بھی ہے کہ نہیں, یا کوئی نیا آئین لانا ہے. کیونکہ ابھی تو یہی کنفیوژن نظر آ رہی ہے کہ جی آپ کی اس وقت جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ آئین میں بھی بہت ساری ترامیم کرنا چاہتی ہے. تو اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے سب کو پہلے اعتماد میں لیں. سول سوسائٹی کو اعتماد میں لیے بغیر آپ آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے آئین بھی بنانا ہے تو آپ کو سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانا پڑتا ہے. اگر آپ نے فار ایگزامپل میں اگر اپنی فیلڈ کی بات کروں, ڈیجیٹل میڈیا پہ اگر آپ نے کوئی لانی ہے لیجسلیشن, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو بلائیں. اگر آپ نے مین اسٹریم میڈیا کی کرنی ہے تو مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں سے کریں. اگر آپ نے لا میں کوئی ترامیم کرنی ہے تو لائرس کو بلائیں, ججز کو بلائیں. اگر آپ نے ہیلتھ کیئر کے بارے میں کوئی ترامیم کرنی ہے تو ڈاکٹرز کو بلائیں. تو یہ حل ہے کہ آپ کریں چینج, آئین کو کریں یا نئے رولز طے کریں, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے مشورہ کریں. اس کے بغیر یہ ملک اس اسٹیٹ کے تحت مجھے آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو اس وقت کنڈیشن ہے. تو میڈیا کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر ہم پاکستان کے انٹرنل میڈیا کی ہی بات کر لیں, ڈیجیٹل کی بات کریں, اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھتے ہیں تو ٹرینڈنگ کانٹینٹ اتنا کہ پولیٹیکلی اویئر یا ایجوکیشنل نہیں ہوتا. وہ اس میں تو آپ کو وہ شارٹس ٹک ٹاک کی نظر آتی ہیں یا پھر بالکل ہی جو نان سیریس کانٹینٹ ہوتا ہے. اس کو چینج کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ ایکچولی ایجوکیشن کی طرف چلی جائے؟ اس کو چینج کرنا تو مجھے مشکل لگ رہا ہے فی الحال. اس کے لیے تو آپ کو ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ بجٹ اپنا دیکھ لیں. ہمارا تو ایجوکیشن بجٹ ہی بالکل بھی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی ہم نے صوبوں کو دیے ہوئے اختیارات کہ وہ زیادہ انویسٹ کریں, کیونکہ HEC تو اب آپ کو پتہ ہے ہائر ایجوکیشن کو ہی صرف دیکھتا ہے. تو جو نچلی تعلیم ہے اس پہ پیسہ اسپینڈ کرنا ہوگا. ہر گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بس اپنی واہ کرا لیں. اس سے اچھا ہے کہ یہ اسکولوں میں کوئی انویسٹمنٹ کرائیں, اسکولوں کی حالت بہتر کریں, تب جا کے آپ کا کوئی لیول آپ کا بہتر ہو. آپ کو ٹیچرز کے لیے ایسے کورسز نکالنے چاہیے, آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز دیکھنے چاہیے. انٹرنیشنل آپ اپنے دوستوں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. چائنا کی ترقی کی آپ کے پاس اگزامپل ہے, انہوں نے کس طرح اٹھایا اپنے آپ کو, ان سے کنسلٹ کریں. ایک دور تھا ہم لوگ گائیڈ کیا کرتے تھے ریجنل ممالک کو. ہم نے چائنا کو, ہمارے اسٹیٹ بینک نے چائنا کے سینٹرل بینک کو پلان دیا تھا, فائنینشیل پلان, انہوں نے اس پر عمل کیا. ہم نے
جرمنی کو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. ہم یہ جو مڈل ایسٹ میں بہت سی چیزیں ہیں, کمپنیز ہیں, ایئر لائنز ہیں, ان کو اٹھانے والے ہم تھے. تو پاکستان میں بہت زیادہ ہم انٹلیکچوئل لوگ تھے. ہم نے اس ریجن میں بہت سے ملکوں کو کھڑا کرنے میں مدد کی. ایون برٹش یو کے کی بات کریں تو بہت سے پاکستانیوں نے یو کے کی اکانومی کو سنبھالا جب وہ اسٹرگل کر رہا تھا. تو اب مطلب اگر ہم میں وہ ٹیلنٹ تھا, اب ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے ٹیلنٹڈ لوگ باہر چلے گئے ہیں. مطلب برین ڈرین بہت تیزی سے ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ملین میں بندہ باہر جاتا ہے, 1 ملین کے قریب, 9 سے 10 لاکھ بندہ. تو وہ ان لوگوں کو اپرچونٹی یہاں پہ ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے. اچھا, آپ نے بھی ریسنٹلی آپ کو ایک ایز اے اسٹیٹ گیسٹ چائنا میں انوائٹ کیا گیا تھا. وڈ یو لائک ٹو شیئر اے اسٹوری اباؤٹ دیٹ؟ وہاں پہ آپ نے کیا سیکھا؟ وہاں پہ ہم نے چائنا کے جو ان کی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان سے, ان کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. اور انہوں نے, ان کا چائنا کا اس وقت یہی اپروچ ہے کہ اوبیسلی میڈیا بیریئر ہے ایک, میڈیا کی وجہ سے, اور سوشل میڈیا ایپس نہیں چلتی. تو چائنا کی یہ کوشش ہے کہ ہم جن ملکوں میں چائنیز نہیں بولی جاتی یا نہیں سمجھی جاتی, وہاں پر بھی چائنا کا تھوڑا نام ہو, چائنا کے بارے میں لوگ جانیں. کیونکہ بہت کم, حالانکہ ہم نیبرز ہیں چائنا کے, لیکن ہمیں زیادہ تر ویسٹ, اور ایون میں اپنی بھی بات کروں تو ہمیں یہ زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ یو ایس میں کیا ہو رہا ہے, یو ایس میں کون سی نئی مووی آ رہی ہے. ہمیں چائنا کا نہیں پتہ ہوتا, جس کو ہم اپنا آئرن بردر کہتے ہیں, کیونکہ کمیونیکیشن بیریئر بہت زیادہ ہے. تو ایک تو اس پر بات ہوئی کمیونیکیشن بیریئر پہ. پھر تھوڑے سے جو چائنا کو کچھ گریونسز ہیں آپ کے پاکستان سے, چائنا کے جو لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں, چائنا نے اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں اٹھائی ہیں. اور اس کے علاوہ کلچرل ایکسچینجز پہ بات ہوئی ہے. چائنا یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کو چائنا کے کلچر کے بارے میں پتہ چلے, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ ساری نظر رکھتے ہیں, ہم نے نہیں رکھی ہوئی. اچھا, جاتے جاتے مجھے ایک چیز بتا دیں, آپ نے چائنا میں اتنا ٹائم گزارا, تو ایسا ایک چیز کیا ہے چائنیز میں جو پاکستانی اپنا لیں تو وہ بھی ڈیولپڈ ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک ورک ایتھک. پاکستانی اگر چائنیز کا ورک ایتھک اپنا لیں, جو اب حکومت کی تو ہم بات نہیں کر رہے, حکومت نے تو پتہ نہیں کب ٹھیک ہونا ہے, لیکن پرائیویٹ لیول پہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, اگر وہی اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لیں اپنا اسٹرکچر, اور اس میں کام کرنے والے لوگ کہ ورک ایتھک اگر اپنا امپروو کر لیں, ڈسپلن اور جو آپ کی باقی چیزیں ہیں, ٹائم پر پنچویلٹی جسے آپ کہتے ہیں, وہ اگر ہم امپروو کر لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر ہم اپنے کام پر فوکس کریں, یہ میں نے چیز ویسے وہاں پہ دیکھی ہے کہ ہر بندہ چھوٹا بھی کام کر رہا ہے نا, تو چھوٹے سے چھوٹا کام یا بڑا, اس کو اپنے کام سے لگن ہے, اور اس کو ٹینشن ہے دماغ میں کہ میں نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے, کمٹمنٹ ہے اس کی, اس کو کیے بغیر وہ نہیں جاتا, وہ گڈ بائی نہیں کہتا. آپ ویسے آپ نے ساری جو کوالٹیز بتائیں وہ فوجیوں کی ہے, کیا آپ چاہتے ہیں فوجی آ جائیں؟ ویسے ہاں, مجھے کافی سملیرٹی لگی ہے, کیونکہ میں نے فوج کے ساتھ بھی ٹرپس کیے ہیں میں اس طرح کے, تو مجھے ایک سملیرٹی نظر آئی کہ پاکستان کی مطلب آرمیز تو کافی حد تک سملر ہوتی ہیں پوری دنیا کی. تو آرمیز جس طرح کام کرتی ہیں, چائنا کا سویلین اس طرح کام کرتا ہے, بالکل اپنی وہ سیدھی لائن میں چلتا ہے, ڈسپلن والا. وہ زیادہ ادھر ادھر نہیں ہوتا, لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے کام میں پورا کر لوں. تو یہ چیز میں نے چائنا کی دیکھی ہے کہ وہاں پہ جو ہم دنیا میں ایک نیریٹیو یہ ہے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے چائنا مشہور ہے. میرے حساب سے چائنا کی جو ترقی کا راز ہے وہ ہیومن ریسورس ہے. انہوں نے اپنی جو آبادی ہے اس کو اس طرح انڈکٹ کر دیا ہے اپنے سسٹمز کے اندر کہ ہر بندہ لگا ہوا ہے, اور وہ اسٹیٹ اونڈ ایک سیٹ اپ نظر آ رہا ہے کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے, کیونکہ اسٹرکچرز ایسے بن چکے ہیں. مطلب وہاں پہ حکومت نے اس کا ذمہ لیا ہے کہ ہر بندہ کام کرے گا. کیا آپ کے خیال میں امریکہ جیسے ممالک میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اپنے پرسنل مفادات کے لیے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.